السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج مورخہ 11 دسمبر 2022 کو ہم لوگ نماز کا طریقہ اس کورس کے لیے موجود ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا اور آپ کا دین کو سیکھنا آسان کرے اور مبارک بھی کرے۔ الحمدللہ یوں تو پچھلے ہفتے کے درس میں نماز کا طریقہ آپ بہنوں کے سامنے مکمل طور سے آ چکا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج میں آپ کے سامنے دوبارہ سے وہاں سے شروع کروں جہاں ہم نے خود درس موقوف کیا تھا، تاکہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے آ سکیں، اور اگر کوئی اشکال ہو تو اللہ کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ وہ اشکال یعنی مشکل آپ کی دور ہو سکے، آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ توجہ چاہوں گا، الحمدللہ ہم نے 1 رکعت مکمل کر لی تھی۔ نماز کا طریقہ ہم نے اس میں سے تشہد تک کے مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے، امید ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ رکوع کا طریقہ ماشاءاللہ ہو چکا، رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ ہو چکا، پھر سجدے کا طریقہ بھی الحمدللہ ہو چکا، ہم جان چکے۔ اس کے بعد رکوع کی دعائیں، رکوع کے بعد کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعائیں، اور پھر پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے، اور پھر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب ہم اٹھنا چاہیں تو یہ بات بھی ہو چکی کہ ہلکا سا ہم کو بیٹھنا چاہیے، اور اس کے بعد زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنا چاہیے۔ ہم جب ایک رکعت سے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا چاہیں تو زمین پر ہلکا سا بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ سے زمین پر ٹیک لگائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اٹھیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا معاملہ ہو چکا۔ اب آئیے تشہد میں بیٹھنا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ اگر کچھ مسائل آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ مسائل بھی کلیئر ہو سکے۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا درس شروع ہوتا ہے تشہد میں بیٹھنا سے۔ نمبر 14 دھیان دیجئے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تشہد میں بیٹھنا۔ تشہد کسی بھی نماز میں زیادہ سے زیادہ 2 جگہ تشہد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وہ نماز مغرب ہے یا ظہر یا عصر یا پھر عشاء ہے، تو چونکہ ان نمازوں میں 3 اور 4 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب میں 3، ظہر عصر اور عشاء میں 4، تو ان میں 2 تشہد ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو نمازیں عموماً چونکہ وہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا ان میں 1 ہی تشہد ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نماز میں 2 تشہد ہیں تو پہلے تشہد کو تشہد اولیٰ اور دوسرے تشہد کو تشہد ثانیہ کہتے ہیں، یا پھر تشہد اول اور تشہد ثانی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 14 تشہد میں بیٹھنا۔ تشہد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں ہو۔ جب ہم تشہد، اولاً اس کو تشہد کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تشہد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہتے ہیں۔ تشہد میں ہم چونکہ اللہ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہو۔ لکھا ہوا ہے تشہد میں نگاہ اشارے پر ہو، تشہد میں نگاہ اشارے پر ہو۔ آپ کے سامنے حدیث ہے عبداللہ بن زبیر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر، ان کی امی کا نام اسماء ہے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کیا کرتے؟ وضع کفہ الیسرى علی فخذہ الیسرى، تو بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے، بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے، اور واشار بالسبابتی، اور کلمے کی انگلی، داہنے ہاتھ کی جو کلمے کی انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے، اور لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نظریں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھیں، آپ کی نظریں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھیں، یعنی آپ کی نگاہ اپنی کلمے والی انگلی پر ہی ہوتی تھی، آپ کی نگاہ اپنی کلمے والی انگلی پر ہی ہوتی تھی۔ اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسرى علی رکبتہ الیسرى ووضع یدہ الیمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 واشار بالسبابة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے، یعنی داہنا داہنی ران پر اور بایاں بائیں ران پر۔ یہاں اس حدیث میں ہے کہ دایاں ہاتھ داہنی ران پر رکھتے تھے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ران پر اور دوسری حدیث میں ہے گھٹنے پر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ران کا لفظ استعمال کیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے گھٹنے کا لفظ استعمال کیا۔ تو کیسے؟ تو اس طرح سے کہ آپ اپنی داہنی ہتھیلی دائیں ران پر اس طرح رکھیں کہ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر اس طرح رکھیں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ دائنا ہاتھ یعنی ہتھیلی داہنی ران پر اس طرح رکھیں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر اس طرح رکھیں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اب جو آپ کی بائیں ہتھیلی کی انگلیاں ہیں وہ تو کھلی ہوئی ہوں گی، بائیں ہتھیلی کی پانچوں انگلیاں یعنی چاروں انگلیاں اور انگوٹھا یہ سب کھلے ہوئے ہوں گے، بائیں ہتھیلی اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی۔ آپ بائیں ران پر اپنا بایاں ہاتھ اس طرح رکھیں گی کہ ہتھیلیاں اور انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہوں، ران پر آپ کی ہتھیلی ہو تو انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں گی۔ اور جو آپ کی داہنی ہتھیلی اور انگلیاں ہیں تو ان کو رکھنے کا دو طریقہ ہے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی 3 انگلیاں بند کر لیجئے، دیکھیے بالکل گھٹنوں کے پاس آپ ہتھیلی رکھیے اور 3 انگلیاں چھوٹی انگوٹھی والی اور درمیانی یہ 3 انگلیاں بند کر لیجئے۔ انگوٹھا جو ہے وہ کلمے کی انگلی کے نیچے رکھیے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیجئے، دیکھیے 3 انگلیاں بند کیجئے، 3 انگلیاں بند کیجئے، انگوٹھا یہ کلمے کی انگلی کے نیچے رکھیے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع یدہ الیمنى علی فخذہ الیمنى ویدہ الیسرى علی فخذہ الیسرى واشار باصبعہ السبابۃ ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطى ویلقم کفہ الیسرى رکبتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھ کر دعا کرتے تو داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے
اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے، اپنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، اور اپنا انگوٹھا اپنی بیچ والی انگلی کے سرے سے لگا دیتے، اور اس کے بعد جو آپ کی بائیں ہتھیلی ہوتی اس سے گھٹنے کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لیتے۔ تو اب دو طریقے ہوئے، ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ اور انگلیاں بالکل پھیلا کر اس طرح ران پر رکھیے کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ گھٹنا اپنی انگلیوں سے گھٹنا پکڑ لیجئے۔ ایک طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہوا۔ بائیں ہاتھ کو رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ران پر اپنی ہتھیلی اس طرح رکھیے کہ انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اور تھوڑا آگے لے کر ہتھیلی رکھیے کہ گویا آپ اپنا بایاں گھٹنا بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پکڑ رہی ہوں، اس طرح، ایک جیسے لقمہ بنایا جاتا ہے۔ ایک یہ دو طریقے ہوئے بائیں ہاتھ کو رکھنے کے، اور داہنے ہاتھ کو رکھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کیجئے، اپنے داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کیجئے، انگوٹھا کلمے کی انگلی کے نیچے رکھیے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیجئے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی 2 انگلیاں بند کیجئے، چھوٹی والی اور انگوٹھی والی 2 انگلیاں بند کیجئے، اس کے بعد انگوٹھا اور درمیانی انگلی سے گول دائرہ بنائیے۔ دیکھیے، اپنی چھوٹی انگلی اور چھوٹی کے بازو والی انگوٹھی، رنگ فنگر، انگوٹھی والی انگلی بند کیجئے، 2 انگلیاں بند ہوئیں، انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو ملا کر دائرہ بنائیے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیجئے۔ یہ 2 طریقے ہیں دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے، یہ 2 طریقے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نظریں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھیں۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث آپ کے سامنے ہے، انگلیوں کا حلقہ بنا کر مسلسل تحریک سبابہ۔ تحریک سبابہ کا مطلب ہوتا ہے کلمے والی انگلی سے کو حرکت دینا، یعنی اشارہ کرتے رہنا اور حرکت دیتے رہنا، کلمے والی انگلی سے اشارہ کرنا اور اس کو حرکت دیتے رہنا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی فنظرت الیہ فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض 2 من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها۔ حدیث پر دھیان دیجئے، ترجمہ غور سے سنیے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، میں ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، میں دیکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، نماز کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تشہد کا طریقہ، کہ پھر آپ بیٹھ گئے، یعنی تشہد میں پھر آپ بیٹھ گئے، اپنے بائیں پیر کو بچھا لیا۔ بایاں پیر ہم کیا کرتے ہیں؟ بچھا لیتے ہیں، اور داہنے پیر کے قدم کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ داہنے پیر کا قدم کھڑا ہو جاتا ہے تو اسی اعتبار سے داہنے پیر کی ران بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور بایاں پیر بچھا کر بائیں پٹھے پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ نے اپنا بایاں پیر بچھا لیا، بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا۔ دیکھیے،
بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور بائیں یعنی لیفٹ ڈھاوا الٹا، بائیں ہتھیلی کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا اور اپنے داہنی کوہنی کو دائیں ران پر ٹکایا، داہنی کوہنی کو دائیں ران پر ٹکایا، اپنی 2 انگلیوں کو بند کیا۔ ہم نے جو دوسرا طریقہ بتایا داہنا ہاتھ رکھنے کا کہ آپ اپنی 2 انگلیاں بند کیجئے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائیے۔ کیا کریں گے؟ 2 انگلیاں بند کیجئے، انگوٹھا اور درمیانی انگلی کو ملا کر حلقہ دائرہ بنائیے اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیجئے۔ تو کہتے ہیں پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، میں نے دیکھا کہ یحرکھا یدعو بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبابہ یعنی کلمے کی انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلمے کی انگلی کو حرکت دے رہے تھے، یعنی اشارہ یہ ہوا کہ انگلی بالکل سیدھی رہے، کھڑی رہے اور اس کو ہلانا ہے، اوپر نیچے حرکت دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یعنی جب بھی دعائیہ کلمات آئیں گے تو آپ اپنی انگلی ہلائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ ہم کو نہیں معلوم عربی میں، تو جہاں بھی اللہم اللہم ربنا آئے گا وہاں پر آپ انگلی کو حرکت دیجئے۔ اگر یہ مشکل ہو تو بس ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ انگلی کو حرکت دیتے رہیے۔ انگلی کا اشارہ شروع التحیات سے سلام پھیرنے تک ہے، انگلی کا اشارہ شروع التحیات سے سلام پھیرنے تک ہے، اور یہ اشارہ حرکت کے ساتھ ہوگا، یعنی اشارہ اور حرکت دونوں ہی چیزیں تشہد شروع کرنے سے لے کر تشہد ختم کرنے تک ہوں گی۔ اشارہ کیجئے اور انگلی کو ہلکی ہلکی حرکت دیجئے۔ اگر آپ کو دعائیہ کلمات معلوم ہیں تو بہتر ہے کہ دعائیہ کلمات پر حرکت دیجئے، اور اگر آپ دعائیہ کلمات سمجھ نہیں پا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگلی کو حرکت دیتی رہیے۔ لیکن کچھ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پر انگلی اٹھاتے اور گراتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ انگلی کا اشارہ اور انگلی کی حرکت پورے تشہد میں ہے، چاہے وہ آپ کا پہلا تشہد ہو یا وہ آپ کا سلام پھیرے جانے والا تشہد ہو، دونوں ہی تشہد میں، پورے تشہد میں آپ کو انگلی سے اشارہ کرنا اور اس کو حرکت دینا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کا وہ پہلا تشہد ہے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ اگر آپ کا پہلا ہی تشہد ہے یا 2 ہی رکعتوں والا تشہد ہے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ اس میں بھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَصْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ کندھوں تک۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، کہاں تک؟ کندھوں تک۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین 4 جگہوں پر ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو پہلی رکعت میں 3 بار ہو گیا، دوسری رکعت میں 2 بار، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، پھر تیسری رکعت میں واپس 3 بار، جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تب، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، پھر چوتھی رکعت میں 2 بار، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو اس طرح پہلی رکعت میں 3 بار، دوسری میں 2 بار 5، تیسری میں 3 بار، چوتھی میں 2 بار 5۔
تو اگر آپ کی نماز 4 رکعتوں والی ہے تو اس میں 10 بار رفع الیدین ہوگا۔ 4 رکعتوں والی نماز میں کتنی بار رفع الیدین ہوگا؟ 10 بار۔ اور اگر 2 رکعتوں والی ہے تو اس میں 3 اور 2 5۔ اور اگر مغرب ہے 3 رکعتوں والی تو پہلی رکعت میں 3 بار، دوسری رکعت میں 2 بار اور تیسری رکعت میں پھر 3 بار۔ تو 3 اور 2 5 اور 3 8۔ امید ہے اب رفع الیدین کا معاملہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ أَصْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعتوں کے بعد بیٹھتے، دوسری رکعت کے بعد یعنی تشہد کے لیے بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے؟ اصجع اليسرا، بایاں پیر بچھا دیتے، پھیلا دیتے۔ آپ بچھاتی ہوں گی تشہد میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، بائیں پیر کا قدم اور پنڈلی بچھا دیتے ہیں، بائیں پٹھے پر بیٹھتے ہیں۔ اور وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور داہنا پاؤں کھڑا کرتے یعنی داہنا قدم، پاؤں سے مراد ہے قدم، داہنا قدم کھڑا رکھیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ پنڈلی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ داہنا قدم کھڑا رکھیں گے تو پنڈلی سیدھی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے تو بائیں پٹھے پر بیٹھتے، بایاں قدم اور پنڈلی بچھا دیتے اور داہنا قدم کھڑا رکھتے تو پنڈلی سیدھی ہو جاتی۔ ایسا کب بیٹھتے تھے؟ پہلے تشہد میں، یعنی دوسری رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس میں ایسا بیٹھتے تھے، داہنا قدم کھڑا رکھتے تو دائیں پنڈلی سیدھی ہو جاتی اور بایاں قدم اور پنڈلی بچھا دیتے اور پٹھے پر بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا یہ طریقہ پہلے تشہد میں ہے، یعنی جب دوسری رکعت کے بعد آپ تشہد کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی نماز 2 تشہد والی ہے، جیسے مغرب، تیسری رکعت میں آپ تشہد کرتی ہیں پھر سلام پھیرتی ہیں، جیسے ظہر، عصر، عشاء، چوتھی رکعت میں آپ تشہد کرتی ہیں اور سلام پھیرتی ہیں، تو اگر آپ کی نماز 2 تشہد والی ہے تو پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے بیٹھنے کا۔ اگر آپ کی نماز 2 تشہد والی ہے تو پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کاہے کا فرق ہے؟ بیٹھنے کا فرق ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے۔ محمد بن عمرو بن عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي وَفِيهِ، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی۔ ابو حمید ساعدی یہ صحابی ہیں اور آپ نے ان کی کئی حدیثیں اب تک سن لی ہیں، امید ہے ان کا نام یاد ہو گیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے یعنی پہلے تشہد میں، تو ہم آپ کو طریقہ بتا چکے ہیں، جلس علی رجلہ الیسری، تو بائیں پیر پر بیٹھتے یعنی بایاں پیر بچھا دیتے، بائیں پٹھے پر بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور داہنا قدم کھڑا رکھتے، پنڈلی سیدھی ہو جاتی۔ لیکن اگر دوسرا تشہد ہوتا، مثلا مغرب کی نماز آپ کو سلام پھیرنا ہے، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آپ کو سلام پھیرنا ہے، جو دوسرا تشہد ہے آپ کا، جو دوسرے تشہد میں بیٹھتے، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت میں یعنی دوسرے تشہد میں بیٹھتے، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، تو کیا کرتے دیکھیے، بایاں قدم دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے، پھر سے بایاں، دیکھیے دھیان دیجئے، بایاں یعنی لیفٹ، ڈاوا، بایاں قدم کیسے بچھاتے؟ ایسے بچھاتے کہ داہنے پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر آ جاتا۔ داہنا قدم آپ کا کھڑا ہے تو داہنی پنڈلی سیدھی ہے، کھڑی ہے گویا کی، سیدھی ہے۔ اب آپ اپنا بایاں قدم اس طرح بچھائیے کہ داہنے پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر آ جائے۔ اس طرح بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کو
تورک کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں یعنی دوسرے تشہد میں بیٹھتے تھے، مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں دوسرا تشہد ہوتا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں دوسرے تشہد میں بیٹھتے، قدم رجلہ الیسری ونصب الاخری، تو اپنا بایاں قدم داہنی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے۔ داہنا قدم آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے پیر کا، انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، تو آپ کی پنڈلی سیدھی ہے۔ اب پنڈلی کے نیچے تھوڑی جگہ خالی ہے، اب پنڈلی کے نیچے تھوڑی جگہ خالی ہے، اسی خالی جگہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں قدم باہر نکالتے تھے، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنی سرین بمعنی پٹھا، اور اپنی سرین پر پٹھے پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے بیٹھنے کے دو طریقے ہوئے۔ اگر آپ کا پہلا تشہد ہے، جیسے کہ فجر کی نماز، جمعہ کی نماز، عید کی نماز، استسقاء کی نماز، سورج چاند گہن کی نماز، یا پھر سنتیں، نفل اور سنتیں، تہجد، تراویح، ان میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک ہی تشہد والی نماز میں بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ بایاں قدم کھڑا رکھنا ہے اور بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے، نارمل۔ لیکن اگر آپ کی نماز 3 اور 4 رکعتوں والی ہے جس میں دوسرا تشہد بھی ہے، تو دوسرے تشہد میں آپ تورک کریں گے۔ یہ تورک، تا، واو، را، کاف، تورک کیسے کریں گے؟ آپ کو بایاں قدم بچھانا ہے اور اسے داہنے پیر کی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالنا ہے۔ داہنا قدم آپ نے کھڑا رکھا، پہلے تشہد میں بھی کھڑا ہی رکھا تھا، پنڈلی کے نیچے جگہ خالی ہے، تو آپ بایاں پیر اس طرح سے بچھائیں گے کہ داہنی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکل جائے۔ پورا باہر نہیں نکالنا ہے، مطلب تھوڑا سا انگلیوں کا حصہ، قدم کا حصہ باہر نکالنا ہے آپ کو۔ امید ہے آتا ہی ہوگا یہ طریقہ آپ کو۔ تو اس کو تورک کہتے ہیں، اور اس میں ہم کو مکمل طور سے بائیں پٹھے پر پوری طاقت سے بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ یہ ہے دونوں تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ الحمدللہ ہو چکا۔ اب نمبر 15 ہے تشہد کے الفاظ، یعنی آپ جب تشہد کریں گے تو کیا کہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، یعنی تشہد کی دعا سکھائی۔ تشہد سکھایا یعنی تشہد کی دعا سکھائی۔ کیسے؟ جیسے کہ قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ، اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ آپ نے مجھے تشہد کا طریقہ اور کلمات سکھائے۔ وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یعنی محبت، الفت۔ اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ استاد ہیں تو آپ کو اپنے طلبہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں تو محبت اور لگاؤ سے سکھانا چاہیے۔ وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یعنی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اتنی محبت، الفت، پیار اور لگاؤ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاکید کے ساتھ مجھے تشہد سکھا رہے تھے۔ کیا ہے تشہد کے کلمات؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے التحیات، آپ اسے یاد کر لیجئے۔ التحیات للہ، التحیات یعنی مبارک کلمات، تحیات یعنی مبارک کلمات۔
کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، تمام طرح کی رحمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ والطیبات، ساری اچھی تعریفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب مبارک کلمات، رحمتیں، نوازشیں، پاکیزہ اور عمدہ کلمات سب اللہ کا حق ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تشہد ہے، التحیات ہے، آپ اسے یاد کر لیجئے۔ کہتے ہیں وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی، خطاب، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ لیکن اس کے بعد فلما قبض قلنا السلام علی النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم اس طرح پڑھنے لگے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، جیسے کہ آپ کو یاد ہے، بے شک ایسا ہی پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں شرک کی بو آ رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی، تو بے شک وہ ایسا پڑھ سکتا ہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو علیک ایھا کی بجائے علی النبی کہنا پڑے گا، بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ بھی نہیں، باقی پوری دعا ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا آپ کو جو یاد ہے وہی پڑھیے، اسی میں خیر ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ بقیہ جیسے آپ کو التحیات یاد ہے ویسا ہی پڑھتے رہیے۔ جب التحیات ہو گئی آپ کی تو التحیات کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اچھا، التحیات پڑھنا کیسے ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تشہد یعنی التحیات اور جو اس کے آگے کی دعائیں وغیرہ ہیں وہ سب سرن یعنی خاموشی سے پڑھنا ہے۔ تشہد، التحیات اور پھر جو کچھ بھی درود دعائیں وغیرہ ہیں وہ سب کیسے پڑھنا ہے؟ سرن، خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من السنت ان یخفی التشہد، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تشہد خاموشی سے چپکے چپکے پڑھیے، یعنی بلند آواز سے مت پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد خاموشی سے، یعنی دل میں جو زبان کو حرکت دے کر اور جیسے پڑھا جاتا ہے اس طرح سے بغیر آواز کے پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے کلمات بغیر آواز کے پڑھتے تھے، تو بغیر آواز کے تشہد پڑھنا ہی سنت ہے، آپ کو زور سے بلند آواز سے تشہد نہیں پڑھنا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ ہو گئی التحیات کی بات۔ اب درود شریف، التحیات کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود شریف۔ نمبر 16، عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرۃ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاہدها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم
قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہو گیا درود. اس کو کہتے ہیں درود ابراہیمی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ درود ابراہیمی. عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ. کہتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے آپ سے سنی ہے کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں؟ یعنی اتنی بہترین حدیث ہے کہ گویا تمہارے لیے یہ تحفہ ثابت ہوگی، گویا یہ تمہارے لیے تحفہ ثابت ہوگی. تو یہ ہدیہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں جو حدیث میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو میں نے کہا ضرور آپ مجھے ہدیہ دیجئے، تحفہ دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھلا دیا ہے. التحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے، لیکن آپ پر صلاۃ کیسے پڑھی جائے؟ صلاۃ یعنی درود، رحمت کی دعا، اللہ کی عنایات کی دعا. ہم آپ پر سلام پڑھنا تو سیکھ چکے ہیں، اللہ نے ہمیں سکھا دیا، لیکن درود کیسے پڑھا جائے؟ اور درود یعنی رحمت کی دعا، اللہ کی عنایتوں اور نوازشوں کی دعا، یہ کیسے کی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تعالی محمد پر اور محمد کے گھر والوں پر صلی، رحمتیں عنایتیں نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کے گھرانے والوں پر رحمتیں اور نوازشیں نازل کیں، جس طرح ان کو تو نے اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے نوازا اس طرح محمد اور آل محمد کو بھی نواز. انک حمید مجید، بے شک تو بہت ہی زیادہ قابل تعریف اور بہت بزرگ و برتر ہے. حمید یعنی قابل تعریف اور مجید یعنی بزرگ و برتر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد پر برکت نازل فرما اور آل محمد پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل کیں. انک حمید مجید، بے شک تو بہت تعریف والا، تعریف کے قابل اور بڑا بزرگ و برتر ہے. یہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. سب سے اچھا درود یہی ہے، سب سے اچھا درود یہی ہے. تو اب آپ کو التحیات پڑھنا ہے، التحیات کے بعد درود پڑھنا ہے. ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ کا وہ پہلا تشہد ہے، یعنی آپ کی نماز ظہر کی ہے، پہلا تشہد ہے، عصر پہلا تشہد ہے، مغرب عشاء پہلا تشہد ہے، تو پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا لازم ہے. اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو مستحب ہے. پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا تو ضروری ہے اور درود ابراہیمی مستحب ہے. پہلے تشہد میں بھی اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو مستحب ہے، اچھا ہے، جائز ہے. دھیان دیجیے، التحیات تو ضروری ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. پہلے تشہد میں اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھا ہے، مستحب ہے، اور نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، التحیات تو پڑھنی پڑے گی. اور اگر دوسرا تشہد ہے یا وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیر رہے ہیں، دوسرا تشہد ہے یا وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیر رہے ہیں، چاہے پہلا ہی ہو، مثلا فجر، جمعہ، عیدین،
تو وہ تشہد جس میں آپ سلام پھیر رہے ہیں اس میں التحیات بھی ضروری ہے اور درود ابراہیمی بھی ضروری ہے، دھیان دیجیے۔ پہلے تشہد جس میں آپ سلام نہیں پھیرتے اس میں درود ابراہیمی مستحب ہے، اگر پڑھیں تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر سلام پھیرنے والا تشہد ہے تو پھر اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہی پڑے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ تشہد میں ہیں اور تشہد میں سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو اگلی رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے، تو التحیات پڑھیے، اور اگر درود پڑھتے ہیں تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، التحیات لازم۔ اور اگر سلام پھیرنا ہے آپ کو، تشہد میں آپ ہیں اور آپ کو سلام پھیرنا ہے تو التحیات بھی ضروری ہے اور درود ابراہیمی بھی ضروری ہے۔ امید ہے بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ اگر آپ تشہد میں اور سلام نہیں پھیرنا ہے تو التحیات ضروری ہے، درود ابراہیمی ضروری نہیں ہے، اگر پڑھیں تو اچھا ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور اگر سلام پھیرنے والا تشہد ہے تو پھر التحیات بھی ضروری ہے اور درود ابراہیمی بھی ضروری ہے۔ ہو گئی بات؟ امید ہے اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا مسئلہ۔ اس کے بعد جب آپ نے درود پڑھ لیا، اب سلام پھیرنا ہے نا آپ کو، درود پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آپ کو اب دعائیں مانگنی ہے۔ یہ دعا آپ آخری تشہد میں مانگیں گی، جس تشہد میں آپ سلام پھیر رہی ہیں اسی میں مانگیں گی بس، پہلے تشہد میں دعا نہیں ہے۔ صرف التحیات پڑھیے اور اگر پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیے ورنہ کوئی بات نہیں۔ رہا مسئلہ دعا کا، تو دعا یہ آخری تشہد میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جس میں آپ کو سلام پھیرنا ہے اسی میں دعا ہوگی، صرف پہلے تشہد میں دعا نہیں ہوگی۔ پہلا تشہد مطلب ظہر میں پہلا ہے، عصر میں ہے، مغرب میں، عشاء میں، تو اس میں دعا نہیں ہے، التحیات ہے، اور اگر پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی ہے ورنہ کوئی بات نہیں۔ اب سلام پھیرنے والا جو تشہد ہے اس میں التحیات بھی ہے، درود ابراہیمی بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اب دعائیں تو کئی طرح کی ثابت ہیں، ان میں سے چند دعائیں یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں، یعنی سلام جس تشہد میں پھیرتے ہیں اس میں جو دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں یہاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم تشہد پڑھ لو، یعنی التحیات ہو جائے، درود ابراہیمی ہو جائے، اب سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرو؟ 4 برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا ہے وہ 4 برائیاں؟ آپ نے بتایا، دیکھو یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کا فتنہ کہ انسان کفر کر لے، شرک کر لے، موت کا فتنہ کہ انسان مرتے وقت گمراہ ہو جائے، اللہ بچائے۔ ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال، مسیح جس کی آنکھ خراب یا جو برائیاں پھیلائے گا، تو برائیاں پھیلانے والے دجال کے فتنے کی برائی سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایک دعا تو یہ ہے۔ اچھا، آپ کوئی اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسری دعا بھی ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں، یعنی نماز کے تشہد میں پڑھا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ بے تحاشا ظلم کر لیا، بہت گناہ کر لیے، اور مجھے یقین ہے ولا یغفر الذنوب الا انت،
تیرے علاوہ کوئی بھی گناہ بخش نہیں سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنی خصوصی مغفرت سے مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے. وارحمنی، مجھ پر رحم بھی فرما. انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے. تو یا تو یہ دعا پڑھیے، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو دونوں دعائیں پڑھیے، چاہے اس کے علاوہ اگر کوئی دعا اللہ نے آپ کو سکھائی ہے تو وہ دعا بھی پڑھیے. یعنی تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے، تشہد میں سب سے پہلے تحیات پڑھیے، پھر درود ابراہیمی پڑھیے، اور پھر جو دعا آپ مانگنا چاہیں قرآن کی یا سنت کی آپ مانگ سکتی ہیں. مثلا اگر کوئی کہنا چاہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو بے شک آپ یہ دعا مانگ سکتی ہیں. مثلا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا مانگ سکتی ہیں. اسی طرح سے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ دعا مانگ سکتی ہیں. یا اس کے علاوہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو دعا آپ مانگنا چاہیں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب پھر سے مسئلہ سمجھ لیجیے. اگر آپ کی نماز کا پہلا تشہد ہے، یعنی ابھی آپ کو اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ اس میں التحیات پڑھیے، اور درود ابراہیمی آپ کی مرضی ہے، آپ اگر پڑھیں تو مستحب ہے، اچھا ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک. لیکن اگر آپ کی نماز کا تشہد ہے، آپ کو اس میں سلام پھیرنا ہے، تو پھر التحیات پڑھیے. التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیے، دونوں پڑھنا ہی پڑے گا. اور اس کے بعد پھر آپ جو دعا چاہے مانگ سکتی ہیں. یہاں بطور مثال 2 دعائیں ذکر کی گئی ہیں. مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا، میں نے کم از کم 5 سے 6 بار آپ کو سمجھایا. اب آخری رکن ہے نماز کا، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا ہے؟ سلام سے نماز ختم کرنا، یعنی آپ کی نماز بغیر سلام کے ختم نہیں ہوگی. جس طرح تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، نماز شروع کرنے کے لیے نماز کا سب سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح یاد رکھیے جس طرح نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا رکن تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح نماز ختم کرنے کے لیے سب سے آخری رکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنا ہے. تو اب سلام سے آپ کو نماز ختم کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی طہارت بمعنی پاک ہونا، باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے. بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کی کنجی طہارت ہے. وتحریمها التکبیر، اور نماز کو حرام کرنے والی، یعنی آپ کو نماز میں داخل کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے. آپ کو نماز میں داخل کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے. وتحلیلها التسلیم، اور آپ کی نماز کو کھول دینے والی چیز، ختم کر دینے والی چیز، مکمل کر دینے والی چیز سلام پھیرنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا سلام. اب آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے اس کے بعد ہے کہ سلام دو سلام پھیرے جاتے ہیں، دائیں بائیں سلام پھیرنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارا بیاض خدہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو آپ کو سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا. کیسے سلام پھیرتے تھے؟ یسلم عن یمینہ وعن یسارہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنی طرف اور اپنے بائیں طرف سلام پھیرتے تھے. تو پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے رائٹ سائڈ، اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے لیفٹ سائڈ. کتنا چہرہ گھمانا ہے آپ کو، کتنا گھمائیں گے؟ حتی ارا بیاض خدہ، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھ لیتا. یعنی آپ اتنا اپنا چہرہ پھیریں گی دائیں طرف اور بائیں طرف کہ اگر کوئی پیچھے بیٹھا ہو تو وہ آپ کا گال دیکھ لے. اتنا آپ کو چہرہ پھیرنا ہے کہ پیچھے والے کو آپ کا گال نظر آ جائے. اس کے بعد اب بالکل آخری چیز، سلام کے الفاظ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض خدہ. یہ بات تو ہو چکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تھے. کتنا؟ حتیٰ کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آ جاتی. تو اتنا زیادہ آپ کو اپنا چہرہ پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف پھیرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سلام کے کلمات. ہاں اگر آپ دائیں طرف، دھیان دیجئے، اگر آپ دائیں طرف کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں طرف، تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ سلام بھی نماز کا رکن ہے. سلام پھیرے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. سلام پھیرنے تک آپ کا وضو باقی رہنا چاہیے. اگر پہلا سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز آپ کی وہ باطل ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے نماز کا معاملہ مکمل کر لیا الحمدللہ. اب ہمارے سامنے جو اگلا چیپٹر ہے، آپ کے پاس نوٹس ہیں یا نہیں معلوم، اور وہ ہے نمازیوں کی غلطیاں. نماز کا طریقہ تو الحمدللہ ہمارا اللہ کے فضل اور نوازشوں سے مکمل ہو گیا. اب ہے نمازیوں کی غلطیاں. تو کچھ غلطیاں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پریکٹیکل آپ کو ہم نماز پڑھ کر بتائیں گے تاکہ پوری اچھی طرح سے آپ کے سامنے نماز کے معاملات واضح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات یہاں پچھلے ہفتے کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم شیخ نے جواب دیا یا نہیں، لیکن چونکہ یہاں رکھے ہیں تو میں دوبارہ سے جواب دے دیتا ہوں. ایک بہن نے لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھتی ہیں پہلا سوال، میری بہن کا اسپائن کا آپریشن ہونے سے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہا. وہ وضو کر کے آتی ہیں اور فوراً وضو ناقص ہو جاتا ہے، تب ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کے اوپر اتنی ہی پابندی کرنی ہے جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے. اب کیا کریں؟ وہ جب بھی ان کو نماز پڑھنی ہے تو ایک بار طہارت کو جا کر آ جائیں، پیشاب کر کے آ جائیں اور پھر وضو کر لیں بس. اب چاہے دوران وضو ان کا پیشاب خارج ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا وہ وضو مانا جائے گا، ان کی نماز مانی جائے گی. مگر میں کہوں گا کہ کچھ کپڑا وغیرہ اچھی طرح لپیٹ لیں تاکہ قطرے زمین پر نہ گریں اور دوسرے کپڑے خراب نہ ہوں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ انہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. بس ہر نماز سے پہلے وہ ایک بار طہارت کے لیے جائیں، اچھی طرح صاف ہو جائیں اور پھر وضو کر لیں. ایک بار وہ اچھی طرح وضو کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ پوری نماز پڑھ لیں جتنی بھی ان کو پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جب بھی دوسری نماز پڑھنی ہو تو دوبارہ سے اسی طرح کریں، طہارت کریں، اچھی طرح دھو لیں، پھر وضو کریں اور نماز پڑھ لیں جتنی بھی ان کو پڑھنی ہے. تو الحمدللہ یہ مسئلہ ان کا آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کو شفا دے. دوسرا سوال ہے میری چھوٹی بہن کے شوہر قبر پرست، درگاہ پرست ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، عقل دے، توفیق دے. وہ نماز نبوی کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں تو وہ اسے منع کرتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے
اور بھی کئی باتوں میں اس کے شوہر سختی برتتے ہیں. تو آپ بتائیں میری بہن کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کا معاملہ آسان کرے، آپ کے بہن بھائی کو ہدایت اور توفیق دے، سمجھ اور عقل دے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنے شوہر سے یہ بتائیں میری بہن کہ دیکھیے آپ علم حاصل کیجئے، علماء سے جڑیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. جتنا زیادہ انشاءاللہ وہ صحیح سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کا معاملہ درست ہوتا چلا جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے چھپ کر نماز پڑھیے، ان کے گھر میں آنے سے پہلے نماز پڑھ لیجئے. اور ویسے بھی عورت کو تو اپنے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنا چاہیے. اعلیٰ سب کے سامنے نماز پڑھنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، تو کسی کمرے میں کسی کونے میں نماز پڑھیں، شوہر کے آنے سے پہلے نماز پڑھ لیں جب تک کہ انہیں صحیح علم نہیں ہو جاتا. اللہ آپ کا معاملہ آسان کرے. ایک اور سوال تھا تہجد کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ لکھتی ہیں بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے تہجد یہ رات کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر صادق تک رہتا ہے. یہ کل 8 اور 3 11 رکعتیں ہیں. 2 2 2 2 8 2 رکعتیں پڑھیے سلام پھیریے، 2 رکعتیں پڑھیے سلام پھیریے، 2 رکعتیں پڑھیے سلام پھیریے، 2 رکعتیں پڑھیے سلام پھیریے. یہ 8 رکعتیں اور پھر 3 رکعتیں وتر. جیسے کہ آپ تراویح کی نماز پڑھتی ہیں نا 8 اور 3 11، تو وہ تہجد ہی ہے. تو اس طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. آپ اکیلی پڑھیں یا باجماعت پڑھیں. اس کے بعد یہ اس سوال کا جواب تو ہم دے چکے. 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد کے اندر صرف التحیات ہی ہے یا درود بھی پڑھنا ہے؟ ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ کا پہلا تشہد ہے آپ کو واپس رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو التحیات تو پڑھنی ہی ہے، اور اگر درود پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے. درود پڑھ لیں اگر پہلے تشہد میں تو مستحب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کا جواب بھی ہم دے چکے. رفع الیدین دوسری اور چوتھی رکعت میں نہیں ہے کہ ہم نے بتایا ہے پہلی رکعت میں 3 جگہ، دوسری رکعت میں 2 جگہ، تیسری رکعت میں 3 جگہ اور چوتھی رکعت میں 2 جگہ. اچھی طرح ہم نے کئی بار وضاحت کر دی ہے. ایک سوال آخری تھا پچھلے ہفتے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی ہے. جی ہاں، تو کیا حالت حیض میں کسی کورس میں شمولیت کے لیے جانا کیسا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حالت حیض میں مسجد کے احاطے سے گزر تو سکتی ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتی. برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیے. جی بالکل، حالت حیض میں حالت نفاس میں عورت مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، مسجد سے گزر سکتی ہے، بیٹھ نہیں سکتی. تو اب کورس وغیرہ میں شمولیت یا وعظ و نصیحت سننے کے لیے جانا، اگر مسجد کے نماز کی جگہ سے ہٹ کر کوئی جگہ خاص کر دی جائے، جیسے یہاں آپ لائبریری میں بیٹھی ہیں تو آپ کی نماز کی جگہ الگ ہے اور لائبریری الگ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مسجد میں کوئی حصہ خاص کر دیا جائے ایسی خواتین کے لیے جہاں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، جیسے طہارت خانے کے پاس تھوڑا سا حصہ، وضو خانے کے پاس تھوڑا سا حصہ، یا کسی اور سائیڈ میں کوئی تھوڑا سا حصہ، 2-4 مطلب کہ 8-10 خواتین وہاں بیٹھ سکے، تو اتنا حصہ اگر خاص کر دیا جاتا ہے تو بے شک خواتین وہاں بیٹھ سکتی ہیں اور کورس وغیرہ میں شامل ہو سکتی ہیں یا واعظ و نصیحت سن سکتی ہیں، لیکن وہ حصہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے وہ دور رہیں گی. واللہ اعلم. آج ہماری ایک بہن نے پھر 2 سوالات ہمارے سامنے بھیجے ہیں. وہ لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرض نماز کے علاوہ سنن و نوافل کے سجدوں میں کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کیجئے. فرض نمازوں میں آپ قرآن اور سنت کی دعائیں پڑھیے، اور نفل ہے، سنت ہے، وتر ہے، تو ان نمازوں میں آپ جو دعا آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا بکثرت دعائیں مانگو. تو نفل میں، سنت میں آپ اپنی زبان میں دعا مانگیے، کثرت سے مانگیے، لیکن اس سے پہلے سجدے کی دعا پڑھ لیجیے سبحان ربی الاعلیٰ، باقی کوئی بات نہیں. دوسرا سوال ہے تیسری رکعت کے لیے بھول ہو جانے پر دعائے معصورہ کے بعد کھڑے ہوئے لیکن سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا بھول گئے. اچھا، مطلب یہ ہے کہ آپ تشہد اول بھول گئیں اور تیسری رکعت پڑھ لی، چوتھی رکعت بھی پڑھ لی، اور بعد کی 2 رکعت سنت کے لیے کھڑے ہونے پر یاد آیا، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو نہیں کیا،
سلام پھیرنے کے بعد بھی یاد نہیں آیا، ورنہ سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدہ سہو کر لیتی، کوئی بات نہیں تھی، لیکن یاد کب آیا؟ سنت کے لیے کھڑے ہو گئے تب یاد آیا، تو کوئی بات نہیں، اب اس کا وقت گزر چکا، وہ نماز جا چکی، اب بس اللہ سے کہیے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، بھول گئی، پھر اب سجدہ سہو نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا وقت گزر چکا، آپ اگلی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، کوئی بات نہیں، بس آپ اللہ سے معافی مانگ لیجیے اور کہیے کہ اللہ غلطی ہو گئی، بھول گئی تھی، واللہ اعلم۔ گھبرائیے مت، ابھی آپ کے 3 ہفتوں کا یہ کورس باقی ہے، آج 7واں ہفتہ تھا، ابھی 11 تاریخ کے بعد ابھی مزید اور 3 ہفتے باقی ہیں۔ ہم نے یہ کورس 30 اکتوبر کو شروع کیا ہے، تو نومبر کے مہینے میں ہم کو 4 اتوار ملے، تو 4 اور 1 5، اس کے بعد دسمبر میں 4 11 18 25، 5 اور 4 9، اور 1 جنوری کو انشاءاللہ اس کا آخری ہفتہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو 1 ہفتہ تیاری کے لیے دیں گے، اور پھر 1 ہفتہ انشاءاللہ اگلے ہفتے امتحان ہوگا۔ تو گھبرائیے مت، آج 11 تاریخ ہے، اس کا 7واں ہفتہ تھا، 18 تاریخ 25 تاریخ اور 1 جنوری انشاءاللہ ابھی 3 ہفتے باقی ہیں، جس میں نمازیوں کی غلطیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا، اللہ آسان فرمائے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ رہی ہیں، 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، تو تشہد کب کب کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، اب آپ امام کے ساتھ جو پڑھیں گی وہ آپ کی پہلی ہے، اب امام نے تشہد کیا، آپ کو تو کرنا ہی ہے، پھر اٹھیے، اب امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ جو پڑھیں گی وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اب آپ جو پڑھیں گی وہ آپ کی دوسری رکعت ہے، تو آپ اس میں تشہد کیجئے، تو آپ کی 2 تشہد ہو گئے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئیے، تیسری رکعت میں تشہد کر کے سلام پھیریے، تو آپ کے 3 تشہد ہو گئے۔ ایسے 4 بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ امام دوسری رکعت کے تشہد میں تھا، آپ مل گئیں جا کر، آپ کی رکعت تو کوئی نہیں ہوئی لیکن تشہد ہو گیا، پھر امام نے تیسری رکعت کی، امام نے تشہد کیا، آپ نے بھی کیا، آپ کی 1 رکعت ہوئی، 2 تشہد ہو گئے، پھر آپ اٹھیے، دوسری رکعت پڑھیے، پھر آپ کو اپنا تشہد کرنا ہے دوسری رکعت والا، 3 تشہد آپ کے ہو گئے، پھر آپ اٹھیے، تیسری رکعت پڑھیے، اب آپ کو اپنا سلام پھیرنے والا تشہد کرنا ہے، تو اس طرح سے 4 تشہد بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے کہ امام کے ساتھ آپ کو جو رکعت مل رہی ہے وہ آپ کی پہلی شمار ہوگی، واللہ اعلم۔ اور کوئی سوال اگر نہ ہو تو پھر اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔